آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کانوں میں اگر آپ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا۔ اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھیں، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ بھی ہاں یہ پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی، تو اس کا استثناء تھا۔ تو اب یہ مطلب بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نئے نئے آگے ہیں اپنے مسئلے لے کر۔ ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی مطلب علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سامنے ان بزرگوں کے بھی ہوتی وہ یہی حکم دیتے کہ کان میں دوا ڈالے روزہ نہیں جائے گا، ناک میں آنکھ میں ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اب کوئی کھا لے پی لے، ناک میں کوئی ڈراپ ڈالے، آنکھ میں ڈالے، اسی طرح مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دمہ کسی کو ہے، اس نے پمپ وغیرہ لے لیا، اس سے لکوڈ دوا اندر پہنچ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چونکہ ہم نے ان کے ساتھ مقید کر دیا لہٰذا اب انجیکشن کے اندر اور ڈرپ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوا یا غذا اندر پہنچے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس سے توانائی تقویت حاصل ہوتی ہے، بدن کو اصلاح حاصل ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن جو علماء ظاہر حدیثوں کا اعتبار کر کے نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو تبھی روزہ ٹوٹتا ہے، رگوں کے ذریعے، شریانوں کے ذریعے کچھ چیز اندر پہنچ جائے روزہ نہیں جانا چاہیے، وہ انجیکشن لگانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، وہ ڈرپ کو بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری رائے کیا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مرض یا عذر میں نہیں ہے تو نہ اس کو انجیکشن لگوانا چاہیے نہ ڈرپ، اس کو ایسی روزہ پورا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ فلاں انجیکشن آپ نے نہیں لگایا یا اگر آپ نے تھوڑی بہت ڈرپ نہیں لگوائی تو پھر آپ کا روزہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا یا آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوگا کہ وہ ان فقہا کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے جو انجیکشن لگانے پر اور ڈرپ لگانے پر روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائے، اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے۔ اس میں آپ ہمارے سے ہم سے رائے میں اختلاف رکھ سکتے ہیں، فقہی اختلاف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی رائے کو ہم پر مسلط نہیں کر سکتے ہیں جیسے میں آپ پر اپنی رائے کو مسلط نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری مانو، نہیں مانیں گے تو آپ کی عزت خراب کر دیں گے، نہیں مانیں گے تو اپنے متبعین کو آپ کے پیچھے لگا دیں گے۔ ایک اور مکروہ ہم نے یہ سازش دیکھی ہے، سازش ہی میں اس کو کہوں گا کہ مطلب بعض اوقات خود آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو آتا جاتا نہیں، اور وہ پھر جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان پہ تنقیدات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے مثال کے طور پہ تو انہیں فوراً اکابرین کے مقابل کھڑا کر دیتے، دیکھیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی فلاں بزرگ نے لکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ بزرگوں کی فقہی مسائل میں مخالفت ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ امام اعظم کے شاگردوں نے بارہا امام اعظم کی مخالفت کی ہے فقہی مسائل میں، اور کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا بلکہ ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ یہ نیا ایک مطلب گروپ ہے ایسا کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری مانو یا مطلب فلاں کی مانو، نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کی عزت خراب کر دیں گے۔ بالکل غلط رویہ ہے اور اس طرح شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ہے وومیٹنگ سے، قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الٹی سے، لیکن اس کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کر اس کے لیے کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو، نمبر 3 منہ بھر قے ہو۔
منہ بھر کا مطلب جو اتنے پریشر سے آئے اور تیزی کے ساتھ کہ آدمی منہ بند نہ کر سکے، دم جو آتی ہے، تو یہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، یعنی 3 جمع ہوں گی شرائط تو روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی کو روزہ یاد نہیں ہے اور اس نے جان بوجھ کے عمل کیا، منہ برقے آئی، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے عمل نہیں کیا، ویسی طبیعت بگڑی، مطلب سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، وومیٹنگ ہو گئی، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے عمل کیا لیکن بہت تھوڑی سی آئی، منہ برقے نہیں آئی، نہیں جائے گا۔ تینوں جمع ہوں گی تو جائے گا۔ اور آخری، کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کر لینا، ایک ہوتا ہے واجب ہو جانا، ایک ہے واجب کر لینا۔ واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لہذا کسی نے ویسے ہی غیر فطری طریقے سے روزہ اپنا غسل واجب کر لیا یا باقاعدہ زوجین نے جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر غسل خود واجب ہو گیا، توڑا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا، یہ ہو گیا ہے، اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے۔ حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہ کرے، اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے، باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے۔